الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی آیت کا ایک جزو سورہ انفال کا میں نے ابھی پڑھا ہے. اس آیت کے ایک جز کے اندر حق تعالی شانہ نے تقوی کو بیان فرمایا ہے کہ متقی آدمی اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. اللہ اپنی دوستی کا پروانہ متقی آدمی کو عطا فرماتے ہیں. ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے. ایک آدمی شرابی ہے تو وہ شراب پینے والے کو لے کے بیٹھتا ہے، چرس پینے والا اپنے لوگوں کو لے کے بیٹھتا ہے، سگریٹ پینے والا آپس میں جب سگریٹ پیتا ہے تو ایک دوسرے کو ڈبہ دیتا ہے کہ پیو. حق تعالی شانو فرماتے ان اولیاؤہ الا المتقون، دنیا میں میرے دوست وہ ہیں جو مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تقوی والے لوگ. تقوی والی زندگی کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی سیدھے سادے کپڑے والا ہے، پھٹے پرانے کپڑے والا ہے اور کچھ بولتا نہیں ہے، سر جھکاتا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے. کیا وہ متقی ہے؟ کا نام اللہ کا لحاظ کر کر زندگی گزارنے والا متقی ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. رئیس المفسرین، رأس المفسرین، حبر الامہ، مفسرین کے سردار. ان کی تفسیر کی کتابیں بھی ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو تفسیر کا امام صحابہ کرام نے بھی قبول کیا، بعد کے لوگوں نے بھی، وہ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم علمہ القرآن، اور ایک روایت میں اللہم علمہ تأویل القرآن و تفسیرہ، اللہ اس کو قرآن کریم کی تفسیر کا گہرائی اور گیرائی والا علم عطا فرما. اور ایک روایت میں اللہم علمہ الفقہ، اے اللہ اس کو فقہ کا گہرائی والا علم عطا فرما. یہ دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ نے اتنا بڑا آدمی بنایا. کسی نے شاگرد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتلائیں رجل عمل قلیل وذنوب قلیل ورجل عمل کثیر وذنوب کثیر. ایک شخص وہ ہے کہ جس کا عمل بھی بہت تھوڑا، فرائض کے علاوہ نوافل اس کی زندگی میں بہت کم، نفل صدقات بہت کم، نفل حج بہت کم، نفل عمرے بہت کم، نفل روزے بہت کم، لیکن گناہوں سے اپنا آپ کو بچا رہا ہے. اس کی آنکھوں کا زنا نہیں ہے اس کی زندگی میں، اور زبان گناہوں سے بچی ہوئی ہے، کان گناہوں سے بچے ہیں، پورا جسم گناہوں سے بچا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے کہ جس کا عمل بہت ہے. رجل عمل کثیر وذنوب کثیر، عمل بہت زیادہ کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوامین بھی پڑھتا ہے، پیر و جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہے، سال میں 1-2 مرتبہ نفل عمرے بھی کرتا ہے، نفل حج بھی کرتا ہے.
اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے۔ دونوں میں افضل کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتویٰ دیا، فرمایا وہ افضل ہے جس کی زندگی گناہوں سے محفوظ ہے، اللہ کا حکم بھی پورا کرتا ہے، مخلوق کو بھی تکلیف نہیں دیتا، وہ زندگی اس کی اچھی ہے، چاہے اس کی زندگی میں نفل کم ہے۔ نفل تو زائد شے ہے نا، نفل کہتے ہیں زائد شے، فرائض تو ہر حال میں ضروری ہے، کسی حال میں معاف نہیں۔ قرآن کریم میں 5ویں پارے میں حق تعالی شان ہونے سورہ نساء کے اندر جہاد کے موقع پر نماز کیسے پڑھو گے؟ جنگ چل رہی ہے، جہاد چل رہا ہے، اس کے احکامات الگ سے بیان کیے، تفصیلی احکامات، لیکن نماز معاف نہیں ہے، بیماری میں نماز معاف نہیں ہے، سفر میں نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، وہ تو فرائض میں سے ہے۔ نوافل جو ہے وہ زائد شے ہے، اس کی مثال خارج میں یوں سمجھیں کہ ایک آدمی دال روٹی جو گھر میں مل جاتی ہے، گھر کا کھانا کھا لیتا ہے، شوربے والا سالن کھا لیتا ہے، سبزی اور روٹی کھا لیتا ہے، اچار روٹی کھا لیتا ہے، مرغ مسلم اسے نصیب نہیں، بریانی اور قورمے اور آئس کریم اور بڑی بڑی ڈشیں اسے نصیب نہیں، وہ سیدھا سادہ کھاتا ہے، لیکن وہ کھانے جو مضر صحت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، جو صحت کو نقصان دیتے ہیں ان کھانوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور ایک آدمی اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، خوب کھاتا پیتا ہے، مغزیات بھی کھاتا ہے، بادام پستے بھی کھاتا ہے، معجونے بھی کھاتا ہے، لیکن پھر ساتھ میں وہ کھانے بھی کھاتا ہے جو صحت کو نقصان دے۔ تو اب ڈاکٹر کے پاس، اطباء کے پاس جا کر پوچھ لیں، وہ کہے گا بھائی سیدھا سادہ کھاؤ، لیکن نہ معجون کھاؤ نہ مغزیات کھاؤ، لیکن وہ چیزیں مت کھاؤ جو صحت کو نقصان دیتے ہیں، اس لیے کہ صحت کو نقصان دینے والے کھانوں سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے حق تعالی شانہ کی منہیات، جس سے حق تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے، قرآن و سنت نے منع فرمایا ہے، ان سے ہر حال میں بچنا فرض ہے۔ اور نوافل تو ایسے ہے جیسے مرغ و مسلم، زائد شے ہے، خوراک تو سیدھے سادے سے بھی پیٹ بھر جائے گی، لیکن ان چیزوں سے جو صحت کو نقصان دیتے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بعینہ گناہ اللہ سے تعلقات کو خراب کرتے، نقصان دیتے ہیں، اس سے اپنے زندگی کو بچانا یہ ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس امت کے ایسے شخص گزرے ہیں، انہیں عمر ثانی کہا گیا، تدوین حدیث کا سب سے پہلا کام اللہ نے ان سے لیا، اور ایسا انصاف قائم کیا دنیا میں کہ بھیڑیا اور بکری، بھیڑ اور بھیڑیا ایک ساتھ ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، کبھی بھیڑیا نے بکری پر حملہ نہیں کیا۔ انصاف، جب حکمران انصاف کرتے ہیں تو نیچے والوں کے اندر خود بخود انصاف اجاگر ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، کتابوں میں موجود ہے کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ کو ادا کرتا رہوں، بس نہ زیادہ میری زندگی میں تہجد اور اشراق اور چاشت اور اوابین ہو، نہ نفل روزے ہوں، نہ پیر کا، نہ جمعرات کا، نہ ایام بیغ کا، نہ نفل صدقات و خیرات ہو، نہ نفل عمرے ہوں، لیکن میں اللہ کا حکم نہ توڑوں، اللہ کا حکم نہ توڑوں تاکہ اللہ سے تعلق خراب نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی نہ گزاروں، یہ افضل ہے۔ تمام کتابوں میں یہی مسائل لکھے ہیں، بس اسی کو حق تعالی شانہ یہاں فرماتے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست تو تقوی والے ہیں، تقوی لحاظ کر کے چلنا اللہ کا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اس تقوی کے فائدہ کیا ہے، فرمایا الا، خوب سن لو،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خوب سن لو کہ اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارنے والے تقوی والے ہیں، ان پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت کا غم ہوگا، بے خوف زندگی گزارتے ہو. علماء نے لکھا ہے جو حق تعالی شانہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہے، پھر ساری مخلوق کا ڈر اللہ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق کا ڈر حق تعالی شانہ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون ہے یہ؟ کون لوگ ہیں کہ ان کے دل میں نہ خوف نہ ڈر نہ غم آخرت کا نہ دنیا کے چھوٹنے کا غم ہے ان پر. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی بن گئے کہ نہیں انہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر گناہوں کی نحوست پر اللہ کوئی نعمت روک لیں تو میں سارا مال دے کر عہدہ کرسی مرتبہ دے کر میں اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے ایمان کی دی ہے، اور مومن بندہ اللہ کا لحاظ کر کے چلتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے بچا کر چلتا ہے. ایک آدمی کہیں جا رہا ہو تو گاڑی کبھی بھی دلدل میں نہیں اتارتا، کچے راستے میں اتارتے گاڑی، کہنا اگر میں گاڑی اتاروں گا اور پھنس جائے گی تو بڑی سے بڑی کرین بھی آ کر میری گاڑی کو نکال نہیں سکتی. بس یہ گاڑی سیدھی جا رہی ہے جنت کی طرف. تقوی والی اس دلدل میں گناہوں کے دلدل میں اتاریں گے اگر ہم یہ گاڑی تو پھنس جائے گی، پھر کوئی بھی کرین نکال نہیں سکتی. وہ ایک ہی کرین ہے، وہ توبہ ہے. توبہ سے اللہ کا تعلق، پھر اللہ سے تعلق پھر استوار ہوتا ہے سچی توبہ سے. اس لیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. پھر اور کیا ان کو نعمت ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی؟ فرمایا لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. متقیوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. جو آدمی جمتا ہے تقوی پر، قرآن کریم میں 24 پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو آدمی تقوی پر، توحید پر، عقیدے پر، سنتوں پر جمتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ میں اللہ کے خلاف گناہ کر کر کے اللہ کا باغی نہیں بنوں گا، اللہ کی دوستی کا پروانہ حاصل کروں گا. اور توحید و سنت کے بغیر اللہ کی دوستی کا پروانہ مل ہی نہیں سکتا، سنتوں کے بغیر نہیں مل سکتا، بدعات سے نہیں مل سکتا، سنتوں کے خلاف زندگی گزارنے سے نہیں مل سکتا اللہ سے کی دوستی کا پروانہ. وہ کتنی مبارک زندگی ہوتی ہے جس کو اللہ کی دوستی کا پروانہ مل جائے. وہ جس کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا جائے کہ یہ خاص ہے وزیر اعظم کا. وزیر اعظم بہت دور کی بات، یا دنیاوی پارلیمنٹ کے کوئی وزیر کا اگر کوئی مشیر ہو تو اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، اچھل اچھل کے چلتا ہے، اس کے لباس بدل جاتے ہیں. کہ اللہ کی دوستی کا جب پروانہ اللہ عطا فرماتے کسی کو تو اس کی زندگی کا لطف وہ اور اللہ ہی جانتے ہیں. کتنی مزیدار اس کی زندگی ہوتی ہے، کسی چیز کا خوف نہیں، ایک اللہ سے ڈرتا ہے. وہ روتا بھی ہے تو اللہ کی محبت میں روتا ہے، وہ دعاؤں میں روتا ہے تو اللہ کی محبت میں روتا ہے. ہاں ساری دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں لیکن ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت سب سے غالب ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری سپارے میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اشد حبا للہ، اللہ سے اشد حب رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ سے اشد حبا للہ،
اشد محبت رکھتے ہیں. محبت کسی سے ہو جائے کوئی حرج نہیں، شدید بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے آگے کا صیغہ جو ہے وہ اشد ہے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو. بیوی سے بھی محبت، بچوں سے بھی محبت، رشتہ داروں سے بھی محبت، ساتھیوں سے بھی محبت، شدید محبت بھی ہو، لیکن اشد محبت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی. سب سے زیادہ محبت. جب اشد محبت ہوگی تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ سنتوں کے انوارات سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے. اسے زندگی کا لطف اللہ عطا فرمائیں گے. پھر اللہ انعامات عطا فرمائیں گے اس تقوی کی برکت سے. اللہ کا حکم پورا کرنے کی پاکیزہ صلاحیت اور سلیقہ اللہ اسے عطا فرمائیں گے، پاکیزہ جذبہ عطا فرمائیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف میں روایت ہے، فرماتے کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پر سوار تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال یا معاذ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے معاذ. میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک روایت میں اتنا ہی، ایک روایت میں 3 مرتبہ آپ نے یہ پوچھا، اور پھر آپ نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق پھر اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ کرام کا ایک ہی جواب ہوتا. فرماتے حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ سنو، حق العباد علی اللہ، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے اللہ تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور ایک روایت میں اللہ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہو، سنتوں کے ساتھ مزین اعمال ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جب بندہ ایسے زندگی گزارے گا تو پھر سنو اے معاذ، وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ یعذبہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے اور اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے. کتنا آسان نسخہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو حدیث شریف میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، آپ کے اس ارشاد کو لوگوں میں پھیلا دوں تاکہ خوشخبری پہنچ جائے، لوگ خوش ہو جائیں کہ توحید اور تقوی پر جمنے پر اللہ جنت عطا فرمائیں گے اور عذاب نہیں دیں گے. تو آپ نے فرمایا لا، نہیں نہیں نہیں، اس لیے کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور خاص عمل نہیں کریں گے. لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت کے وقت، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کے اپنے علم کو چھپائے، من قدم علما، جو شخص اپنے علم کو چھپائے اللہ اس کو جہنم کے اندر لگام دیں گے، وہ کوڑا بھی جہنم کا آگ کا ہوگا. علم کو نہ چھپائے. تو وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا تھا، اس خوف سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آخری عمر میں اپنے شاگرد کو سنا دی. تو ہم تک یہ حدیث پہنچ گئی. معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے بنے. جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، تقوی پر زندگی آئے گی، تو تقوی کے انعامات پھر حق تعالی شان و عطا فرمائیں گے. اور تقوی کے انعامات کیا ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے تعلق جوڑ کر چلتا ہے، جب بھی ٹوٹ جائے گناہوں کی نحوست پر، پھر روئے دھوئے، پچھلے کو گناہ سمجھے، حال میں گناہ ترک کرے، آئندہ اگر گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، توبہ تائب ہو جائے، پھر حق تعالی شانوں سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. جب تعلق جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت سے، تو اللہ انعامات عطا فرماتے ہیں. ان انعامات کا تذکرہ حق تعالی شانوں نے قرآن میں کیا ہے. وہ کیا انعامات ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
جو آدمی تقوی کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کے کام میں کہیں اسے پھنساتے نہیں ہیں، کہیں کام میں پھنستا نہیں ہے. آدمی بعض مرتبہ کہتا ہے مولوی صاحب میں پھنس گیا ہوں کسی مسئلے میں، اس کا دل پھر اللہ کھول دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں پھنسا ہوا نہیں، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جو آدمی اللہ پر یقین کر کے چلتا ہے اللہ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوشی ہو یا غمی ہو، حالات کا آنا حالات کا ٹالنا، نفع ہو نقصان ہو یا نفع کا نقصان ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، دینے والے بھی وہ لینے والے بھی وہ. یہ دل کب بنتا ہے؟ جب آدمی تقوی پر آتا ہے. اس کو قرآن نے سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع میں بیان فرمایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پھر تقوی کی برکت آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی کی برکت یہ ہے اللہ غیب سے روزی کا نظم فرمائیں گے، کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے دیکھیں نا پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے. حالانکہ لوگوں کو حساب کتاب کا ذمہ دار اللہ نے نہیں بنایا، حساب کتاب کا ذمہ دار نہیں بنایا. لوگ اتنی دیر اپنی محنت نہیں کرتے، لوگوں کے لیے متعلق بیٹھ کر کے چرچے کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے. اللہ دے رہے ہیں. فرمایا تقوی کی برکت سے اللہ دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور آگے فرمایا جو توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو آدمی تقوی پر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بہت بڑا اجر دیتے ہیں. کتنا بڑا اجر واللہ ہی جانتے ہیں، واللہ ہی جانتے ہیں کتنا بڑا اجر. متعین نہیں کیا اللہ نے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو آدمی تقوی پر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. یہ اللہ تقوی کی برکات بیان فرما رہے قرآن میں. اور قرآن کریم میں اللہ تقوی کی برکت کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ عزت مال میں نہیں، عہدے میں نہیں، کرسی میں نہیں، خوبصورتی میں نہیں، طاقت میں نہیں. طاقت کے نشے میں مال نہیں ہے، جو ہے عزت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اونچے خاندان میں بھی عزت نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے تمہارے خاندان بڑے جو بنائے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، فلاں فلاں خاندان سے صرف تعارف کے لیے ہیں. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں معزز مکرم معقر عزت والا وہ ہے جو اللہ کا لحاظ کر کے چلے، تقوی والا ہو. تقوی کی برکت سے اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں، مال سے نہیں. مال کے تو لوگ دشمن ہوتے ہیں، مال والوں سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، گاڑیوں والوں سے، عہدے والوں سے، بنگلوں والوں سے. بولے اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ حسد پیدا ہوتا ہے. اور تقوی والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور تقوی والی زندگی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کے متعلق فکر کرتے ہیں میری اولاد میں بھی تقوی زندہ ہو جائے. اور یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی کی فکر کی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی میں نے وہ آیت پڑھی پہلے پارے کے آخر میں. اللہ رب العزت نے 16ویں رکوع میں اس کو بیان فرمایا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا؟ تو کوئی موجود نہیں تھا. قرآن اتر رہا تھا، اس وقت والے بھی موجود نہیں تھے، صحابہ بھی موجود نہیں تھے، لیکن ابھارا گیا. ابھی یہاں کے بیٹھنے والے وہ جو جن کی پیدائش مثلا 45 کی ہے، 50 کی ہے، 1950 کی ہے، وہ ان لوگوں سے یوں کہیں جن کی پیدائش 1975 کے بعد ہے، یار وہ 50-51 میں یہ واقعہ ہوا تھا، آپ موجود تھے؟ ظاہر بات ہے کوئی موجود نہیں. اس کو بھی پتا ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ موجود نہیں تھے. پھر کاہے کو یوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں موجود تھا تو میری بات سن، میں موجود تھا، غور سے سن. حق تعالی شانو فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اس وقت کوئی مسئلہ ہو گیا بھائی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. اچھا، یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اپنے بچوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ کس کی عبادت کرو گے؟
انہوں نے کہا سب نے کہ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ انہی کی عبادت کریں گے جن کی عبادت آپ نے، آپ کے والد، آپ کے دادا نے کی، یعنی توحید پر جمیں گے، سنتوں پر جمیں گے، اللہ کے دین پر جمیں گے۔ یہی فکریں ہماری ہونی چاہیے، ہماری زندگی بھی تقوی پر آئے، ہماری نسلوں کی زندگی بھی تقوی پر آئے۔ مال مقدر کا ہر حال میں ملے گا، تقوی کے لیے محنت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی 25ویں پارے کی 3رے رکوع کی پہلی آیت میں حق تعالی شانہ فرمایا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزید له فی حرث، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے مزید عطا فرماتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا مقدر کا ہے، لیکن صرف دنیا مانگنے کی نحوست یہ ہے کہ آخرت میں پھر اس کا حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی بھی تقوی پر لائیں، اپنے بال بچوں کی زندگی بھی تقوی پر لائیں، اور یہی مطلوب ہے۔ پھر تقوی کی برکات اللہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں 9ویں پارے 10ویں پارے کے اندر، 9ویں پارے کے اندر آخر میں سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اے ایمان والو تقوی پر زندگی گزارو گے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کی صلاحیت پیدا فرمائیں گے، حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کی استعداد پیدا فرمائیں گے۔ تقوی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ سمجھا دیتے ہیں یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ تقوی کی برکت تو بہت ساری تقوی کی برکات اللہ نے بیان فرمائی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، اخلاص و للہیت کے ساتھ زندگی گزاریں، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کا، پچھلی زندگی کا جائزہ لیں کہ مزیدار زندگی وہی ہوتی ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کر کے زندگی گزارتے ہیں، ورنہ اللہ زندگی میں پریشانیاں لے آتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔